الحمد للہ وقفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین و ناظرین، درمیان میں کچھ 2-3 ویکس گیپ ہوا، کچھ ایسی ایمرجنسی اور مصروفیات تھیں، ویڈیوز نہ ریکارڈ کروا پایا۔ اب انشاءاللہ سیکوینس کنٹینیو چلتا رہے گا تسلسل سے۔ یہ مہینہ بابرکت مہینہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے، تو چاہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور محبت اور حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے اندر جو محبت رسول، عشق رسول، الفت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو پیمانہ ہے، جو تقاضا ہے، اس کو امت کے سامنے رکھا جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جن جذبات، محبت اور عقیدت اور خلوص اور قلبی لگاؤ کا ہم اظہار کرتے ہیں، کیا ہماری اپنی عقل کے اعتبار سے، ہماری اپنی خواہشات یا سال کے اندر ربیع الاول کو منا لینا ہی کافی ہے، یا قرآن پاک اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے کچھ اور تقاضا کر رہی ہیں، کچھ اور پیمانہ اور معیار بتا رہی ہیں؟ ایک بڑی معروف حدیث ذہن میں ہے، چاہ رہا ہوں کہ اس کو پہلے سامنے رکھا جائے۔ کیا ہم مسلمان کہلا بھی سکتے ہیں محبت رسول کے بغیر؟ کیا اسلام رہ جاتا ہے؟ کیا مسلمان رہ جاتا ہے جب اس کے اندر محبت رسول پوری یا صحیح طریقے سے، یا جو پیمانہ آقا نے بتایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کو واضح کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو آقا یہ ارشاد فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، او کما قال۔ فرمایا لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، آپ ہرگز اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک اپنے والدین، اپنی اولاد اور کائنات کے ہر انسان سے بڑھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہیں کرنے لگ جاتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو محبت ہے وہ اس لیول کی، اس درجے کی ہونی چاہیے کہ کائنات کی ہر چیز اس کے سامنے ہیچ ہو جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات، آپ کے ارشادات و فرامین جو ہیں، اور آپ کے وہ حکم جن چیزوں سے منع فرمایا گیا ہے، منہیات، اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات، ان کے اخلاق، حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاق قرآن ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آقا تو اخلاق عظیم کے پیکر ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے نکلا ہوا قرآن، یہ سب سے بڑا معجزہ ہے آقا کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ قرآن جس کی حقانیت، جس کی صداقت، جس کی سچائی روز روشن کی طرح کائنات پر عیاں ہوتی چلی جا رہی ہے۔ سائنس اپنی تحقیق اور روشنی سے بہت ساری آیات کو پریکٹیکلی پروو کرتی چلی جا رہی ہے۔ آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن پاک کے اسرار و رموز قیامت تک ختم نہیں ہوں گے۔ کلام اللہ ہے، اللہ کی کلام ہے، اور بادشاہ کی بات شاہانہ بات ہوا کرتی ہے، تو اللہ خالق کائنات ہیں، الحمدللہ رب العالمین ہیں، تو اس کا کلام بھی کائنات پر، سب کلاموں پر سبقت رکھتا ہے۔ تو وہ ذات آقا کل، ختم رسول، دانہ سبل، سرور کونین، شاہ مدینہ، سرور قلب و سینہ، جن کے قلب اطہر پر 22-23 سال یہ قرآن نازل ہوتا رہا، وہ قرآن
جو خود یہ چیلنج کر رہا ہے کہ وَإِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ فرماتے ہیں ہم اس قرآن کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس قرآن کے محافظ ہیں۔ قرآن پاک لوگوں کی وہ واحد کتاب ہے جو سب سے زیادہ چھپتی ہے، سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، سب سے زیادہ لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہے۔ یہ اعجاز ہے قرآن پاک کا۔ آپ نے رمضان شریف میں اکثر اس کا مظاہرہ دیکھا ہوگا، اپنی آنکھوں سے اس کو اپنی کانوں سے سنا ہوگا، دیکھا بھی ہوگا۔ چھوٹی سی بات زبر زیر آگے پیچھے ہوتی، پیچھے سے لقمہ آتا ہے حافظ صاحب کا، فوراً اس کو صحیح اور کریکٹ کیا جاتا ہے۔ یہ قرآن پاک کا اعجاز اور خوبصورتی ہے۔ وہ قرآن جس قلب پہ نازل ہوا ہے، قرآن خود اس کی وضاحت کر رہا ہے، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، آقا کے قلب پر یہ قرآن پاک کو نازل کیا۔ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، آقا کے قلب پہ قرآن نازل ہوا۔ تو وہ قلب، وہ صدر، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس ذات کی شان کو بلند سے بلند کر دیا جا رہا ہے، بلند سے بلند ہوتی چلی جا رہی ہے۔ کیوں؟ اس قلب پہ قرآن اترا ہے۔ وہ محفوظ قرآن تو اس سے پہلے وہ قلب محفوظ ہے۔ دیکھیں نا، جیسا سانچہ ہوتا ہے ویسی اینٹ بنتی ہے، ویسا نظام اس سے نکلتا ہے۔ تو وہ قلب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس پہ قرآن نازل ہوتا رہا، وہ قرآن جب محفوظ ترین کتاب ہے کائنات کی، تو وہ قلب کتنا بڑا محفوظ ہوگا۔ قلب محفوظ تھا تو اس کے اندر محفوظ کتاب نازل ہوئی۔ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے بارے میں قرآن پاک نے یہ کہہ دیا ہو، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، تمہیں رسول جو دے اس کو پکڑ لو، وَمَا نَهَاكُمْ، اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ، وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو پھر اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ یہ وہ ہستی ہے، مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہوا کرتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو محبت ہے، جو الفت ہے، جو عشق کا تقاضا ہے، کیا وہ ہماری عقل اور دنیاوی معاملات کے اعتبار سے دیکھا جائے گا، یا جو کسوٹی، جو پرکھ اور جو پیمانہ اور جو پہچان قرآن پاک نے ہمیں بتائی ہے وہ اتھارٹی ہے؟ تو اس میں طے ہے۔ اسلام تو اس کے بیسک روٹ مادے ہیں جہاں سے اسلام کا لفظ مسلم جو ہے وہ نکلا ہے، یا تو یہ سلم یسلم فہو مسلم اس کا مادہ، یا دوسرا سلام قولا من رب الرحیم، سلامتی اس کا مصدر ہے۔ تو سلامتی، امن، شانتی کا تو یہ مذہب ہے ہی، مسلمان اسلام سلامتی والا ہوتا ہے۔ دوسرا ہے تسلیم کرنے والا، سرنڈر کرنے والا، بٹ ان فرنٹ آف اللہ، اللہ کے سامنے سرنڈر کرتا ہے، لوگوں کے سامنے نہیں، شخصیات کے سامنے نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے سر کو جھکا دینے والا، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کی اطاعت کرنے والا جو ہے وہ مسلمان کہلاتا ہے۔ تو اب یہاں پر حب رسول، اطاعت رسول، اللہ کے ساتھ اور اس کے بعد اس کے رسول سے جو محبت ہے، اس کی پہچان اور پرکھ قرآن پاک نے کیا بتائی ہے؟ ہمارے تو پیمانے دنیا میں بڑے عجیب و غریب ہیں۔ اللہ جل جلالہ عما نوالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا اصول دے رہے ہیں؟ قرآن پاک کہتا ہے نبی فرمائیے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی ان کو کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، اللہ کے ولی بننا چاہتے ہو، اللہ کے ولی بننے کی اپنے اندر وہ قوت اور خاصیت، وہ طاقت، وہ استطاعت پیدا کرنا چاہتے ہو، تو عقل اور دماغ تو یہی کہتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ محبت رسول میں آئیے تو یحبونی کے لفظ ہوتے نہیں۔ قرآن پاک نے کہا فاتبعونی، کیا الفاظ ہیں؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ درمیان میں ضمن میں ایک بات یاد آ گئی، فرمایا نبی کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، اللہ کے ولی بننا چاہتے ہو۔ ایک یہ ہے کہ انسان اپنی اطاعت، عبادت، ریاضت، پرہیزگاری، نوافل، ذکر و اذکار سے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ انسان نوافل سے اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ ایک اللہ کے قریب ہونا ہے، اللہ کی ریاضت اور عبادت کے بعد آپ اللہ کی طرف جانے والے بنتے ہیں۔ اور ایک یہ ہے کہ اللہ کہہ دے یہ میرے خاص بندے ہیں، میرے محبوب ہیں، میرے ولی ہیں، میں ان سے محبت رکھتا ہوں۔ اس کے لیے قرآن اصول دے رہا ہے کہ نبی ان کو فرمائیے اگر آپ محبت الہی چاہتے ہیں، اللہ کے ولی بننا چاہتے ہیں، تو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کریں، جو آپ نے دیا، وما آتاکم الرسول فخذوہ، اس کو پکڑ لیں، اور جس سے منع کیا
اس سے رک جائیں، وما نہاکم جس سے روک رہے ہیں اس سے رکیں۔ تو کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، بے شک اللہ معاف کرنے والے ہیں، گناہوں کو معاف کرنے والی ذات ہے۔ اب اصول یہ ٹھہرا کہ اتباع رسول پہچان ہے محبت رسول کی۔ ہمارے ہاں میں ایک چھوٹی مثال دیا کرتا ہوں اس کے لیے۔ باپ بیٹے سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، صبح صبح آیا، تھوڑی سی ٹانگوں کو ہاتھ لگایا، پیسے چاہیے ہوتے ہیں وہ لے لیے، دوبارہ دوپہر میں آیا کیونکہ اس کو پیسے تو اس دن کے مل گئے، اپنی خواہشات وہ اس میں لگا رہا، دوپہر میں پہنچا، باپ نے کہا چارپائی کو سائے میں کر دیں، دھوپ آ رہی ہے، کھانا فلان چیزیں وہ بنا دیں، میرے کپڑے کچھ جو ہیں وہ صحیح کر کے لا دیں، چینج کروا دیں، چارپائی کو اٹھانا ذرا مشکل کام ہے سر، تو بس بابا بس کام شام مجھ سے نہیں ہوتے، ویسے آپ بڑے اچھے ابو ہیں، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ تو باپ سمجھ رہی ہیں، آپ کو بھی عقل و شعور رکھتے ہیں، آپ کو بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس کی محبت کا پیمانہ اور معیار کیا ہے۔ اصل میں تو والد کی اطاعت، ان کی فرما برداری، ان کی تیمارداری، ان کی بیمار پرسی جو ہے وہ حقیقت میں تو ان کے ساتھ اچھا سلوک جو وہ کہہ رہے ہیں، ان کی اطاعت کا نام جو ہے وہ محبت ہے۔ اس سے وضاحت ہوگی، باپ مانیں گے کہ یہ واقعی میرے ساتھ محبت کرتا ہے۔ تو قرآن پاک نے یہ اصول بتا دیا کہ اگر آپ محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس دعوے کا صحیح حق تب ادا ہوگا جب آپ فاتبعونی، اتباع رسول میں آئیں گے، جو احکامات آقا نے دیے ہیں ان کو مانیں، اور جن چیزوں سے آقا نے منع کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے رک جائیں۔ قرآن سب سے بڑا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آقا کے اخلاق ہیں۔ قرآن کی تقریباً 1000 آیات، 1000 آیات ہیں جو محکمات حکم کی ہیں، اور 1000 کے قریب منہیات منع کیا گیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک معروف حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میری بعثت کی ایک وجہ بیان فرمائی یہاں پر، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، تاکہ مجھے نبوت اس لیے دی گئی تاکہ میں تمہارے اخلاق کی تکمیل کر دوں، اچھے اخلاق نہیں، معیاری اخلاق، تکمیل والے۔ مومن ہے ہی وہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے، جس کے اشارے کنائے سے دوسرے کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قانون تو یہ ہے کہ انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، مجھے تمہارے اخلاق کو اعلیٰ اخلاق بنانے کے لیے نبوت دی گئی ہے، تمہارے اخلاق کی تکمیل کر دوں۔ تو ہمارے ہاں تو زبان، میں اکثر ایک مثال دیا کرتا ہوں، امام غزالی رحمہ اللہ نے بھی اس پہ ایک بڑا خوبصورت کلام کیا ہے۔ ہماری زبان چھوٹی سی ہے بظاہر دیکھنے میں، نرم و نازک ہے، کوئی ہڈی نہیں اس میں، مگر اس کا استعمال، اس کا غلط استعمال آپ کے جسم کی ساری ہڈیاں توڑوا سکتا ہے۔ میرے شیخ فرمایا کرتے تھے انسان کی قابلیت جو ہے، اس کی خوبی، اس کے کمالات جو ہیں وہ زبان کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں۔ زبان جو ہے یہ ایک ایسی دکان ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ جو ہی وہ الفاظ اس کی زبان سے نکلتے ہیں، بولتا تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئلوں کی دکان ہے یا پھر ہیرے اور جواہرات پڑے ہوئے ہیں۔ اسی لیے تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ من صمت نجا، خاموشی نجات ہے۔ تو بولے تو پھر حضرت علی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بڑی خوبصورت تشریح فرمائی، مایا خاموشی جو ہے وہ نجات ہے، لغو، لایانی، بیکار، بیہودہ اور فضول باتوں سے بہتر ہے کہ وہ خاموش رہے۔ وہ خاموشی سے بدرجہ بہتر ہے کہ وہ حکمت کی، بصیرت کی اور دین کی، دعوت کی بات کرے، اللہ کی وحدانیت کی بات کرے، یہ خاموشی سے بھی بہتر ہے۔ اسے علم نہیں ہے، بغیر علم کے باتیں کرنے سے بہتر ہے کہ وہ خاموشی رہے۔ تو آقا نے فرمایا من صمت نجا، خاموشی نجات ہے۔ تو آج کے اس اطاعت رسول میں ایک مین بات آ گئی کہ ہم زبان کا استعمال سیکھ لیں، زبان پہ کنٹرول سیکھ لیں۔ تو آقا تو فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص اپنی 2 ہونٹوں کے درمیان زبان اور 2 رانوں کے درمیان اپنی شرمگاہ کی تحفظ کی ضمانت دے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے جنتی ہونے کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو زبان کا استعمال، جو متقی اور پرہیزگار ولی لوگ ہیں، آپ ان کو دیکھیں گے جتنا بڑا اللہ والا ہوگا، قرآن پاک انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ سے ڈرنے والے اہل علم علماء ہوا کرتے ہیں۔
جتنا علم مسلم ہوگا، اس کے دل میں خشیت الہی اور حب رسول ہوگی، وہ یا تو خاموش رہے گا یا پھر حکمت اور بصیرت کی بات کرے گا۔ غیبت، بہتان اور ایک دوسرے کے عیب چننا، اس سے وہ محفوظ رہتے ہیں۔ تو دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اتباع نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔